الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، جمادی الاول کی 7 تاریخ 1444 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 2 دسمبر 2022 ہے. مسلسل 7-8 جمعات سے یہی بات بار بار مختلف پیراؤں سے عرض کی جا رہی ہے. حکومتیں جو مسلط کی جاتی ہیں کسی ملک کے اندر کسی قوم کے اوپر، اس کا سارا نظام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. ظاہری اسباب کی دنیا ہے. ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے اللہ مجھے بچہ دے دے، بچہ دے دے، اولاد دے دے. جب تک اس دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم اور نظام پر عمل نہیں کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے. میری بھوک کو مٹا دے، میری پیاس کو مٹا دے، سجدے میں سر پٹک رہا ہے. اللہ اپنی قدرت سے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام دنیا میں اسباب کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کتنی بڑی مخلوق کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں اور ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. لیکن بعض مرتبہ اللہ کے کعبے کو دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے یہاں سیکورٹی کی کیا ضرورت، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حرم ہے، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. چلو بھی ہماری گاڑی کے لیے سیکورٹی لگا دی، محافظ لگا دیا، واچ مین لگا. اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں یہود و نصارہ نے سرنگ بنا کر قریب تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں داخل ہو جاتے. وقت کے بادشاہ کے
خواب میں آ کر آپ نے کہا کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالی جب ہر چیز کا محافظ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اپنے محبوب کے روزے کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے. اپنی قدرت بتانے کے لیے بعض مرتبہ خلاف واقعہ اللہ تبارک تعالی بعض امور کو دکھاتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام بغیر خامین کے بچہ پیدا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلشن بن گئی، باغیچہ بن گئی. پانی ڈبوتا ہے، سمندر ایک، راستہ ایک بچتا ہے اور ایک عذاب کا شکار ہوتا ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ اللہ تعالی کی قدرت کے نمونے، پیغمبر کے معجزے، یہ کچھ عادتوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور دنیا کے اصول اور ضابطوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں. غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید اور دانت گر گیا. آپ کے اس کلے پر لوہے کی خول آتی ہے، وہ چبھ گئی. کیا اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ دنیا دارالاسباب ہے. اللہ اگر چاہے ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر پر سحری ہو جائے، افطاری ہو جائے، پیٹ بھر جائے، بھوک ختم ہو جائے، پیاس ختم ہو جائے. نہیں، اللہ کا دستور ہے. ایک پیغمبروں کو بھی مار پڑا کرتی تھی جب ستاتے قوم کے لوگ، بھوک لگا کرتی تھی. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کے پیٹوں پر 1 پتھر تھا اور آپ کے بدن مبارک پر 2 پتھر تھے. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالی حکمرانوں کو جو مسلط کرتے ہیں، یہ اسباب کے دائرے میں آتی ہے. یہ بات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے پوچھا. آپ نے ہر پیغمبر کے نام کے ساتھ ایک لقب جڑا ہوا ہے. ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرنے ہر پیغمبر بات کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بالواسطہ گھنٹی کی آواز آتی، خواب میں بتایا جاتا، وہی آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جو بات کیا کرتے تھے، ایسٹیڈی ISD کوڈ نہیں ہوتا، سیدھے بات کرتے تھے بغیر کسی پردے کے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ آپ کے قوم سے، مخلوق سے ناراضگی اور رضامندی کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو قوم کے جو سردار اور حکمران ہوتے ہیں نااہل ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں حکومت کیسے چلانا ہے، عوام الناس کا، محکوم قوم کا کیسے خدمت کرنا ہے. بارش بے موقع دیتا ہوں، مال بخیلوں کو دے دیتا. 3 نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی. مال بخیلوں کے حوالے، بارشوں کا بے وقت ہونا اور حکومت کے اہلکار نااہل ہونا. ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا، انگوٹھا چھاپے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا. یہ سعودی عرب ہو یا ہندوستان ہو، حکمران ظالم اگر ہیں، نااہل اگر ہیں، تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کے طور پر ان کو مسلط کیا گیا ہے. یہ الرٹ اپ ایسے نہیں ہو گیا کہ اس کو بنا دیا، وہ پارٹی والے کو بنا دیا، وہ مشین کے اندر گڑبڑ ہو گئی، وہ کاؤنٹنگ کے اندر گھوٹالا ہو گیا. کچھ نہیں، بنانے والا اللہ ہے. یہ اسباب ہیں. EVM مشین ہے،
فلاں سافٹ ویئر ہے، فلاں ہے دھماکہ ہے، فلاں سازش ہے، یہ سب دنیا کے اسباب کے دائرے میں ہیں. کرنے والا نہ کرنے والا اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نااہل بے وقوف لوگوں کو میں کرسی دے دیتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور سے اس دھرتی کے اندر خلیفہ بنایا اپنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، بہت عزت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. شیر کتنی طاقت رکھنے والا، ہاتھی کتنی قوت رکھنے والا، جنگل کے درندے کتنا ڈھارس بناتے ہیں، لیکن ایک انسان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بہت اونچا کیا. اور اس میں سے بھی جو مسلمان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی مستجاب قوم، حضرت شیس علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کی وہ قوم جو پیغمبر پر ایمان لے کر آئے، اللہ نے ان کا مقام اور بلند کیا. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، اللہ نے اسپیشل VIP کوٹے کے اندر ان کی عزتیں بڑھائی، بہت ساری فیسلٹیز دی، بہت سارے القاب دیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر کوئی دہشت گرد کہتا رہے، بنیاد پرست کہتا رہے، مدارس پر چھاپے مارے، مساجد کو بند کرنے کی سازشیں کرے، حجاب پر حملہ کرے، داڑھی پر حملہ کرے، اللہ کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. میں پیدا کرنے والا، میں بنانے والا، آپ کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نہیں ہے، تو امت کی بھی مثال دوسری نہیں ہے. پیغمبروں نے دعائیں کی، اللہ ہماری نبوت و رسالت لے لیجئے، بدلے میں آقا کا غلام بنا دیجئے، امت محمدیہ میں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیجئے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. دجال کے فتنے کے بعد اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اللہ نے آپ کی دعا، لیکن اپنی انجیل پر، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں پر اور آپ پر نازل کردہ دین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام محنت کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اتنا اونچا مقام دیا ہے، شاید کسی امت کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا. حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آتش فشاں پہاڑ پھٹ کر آگ نکلنے لگی، لاوا پھوٹنے لگا. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہیں، لوگوں نے جا کر شکایت کی تو آپ نے کہا یہ میرا جھبا ہے، پہاڑ کے اوپر ایسا لہراؤ جیسے ٹرین کے اندر دیکھا ہوگا گارڈ جو آخری ڈبے میں رہتا ہے وہ ہریا جھنڈا لال جھنڈا لہراتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے کو دیکھنا تھا، وہ آتش فشاں سرد پڑ گیا اور وہ انگار ختم ہو گئی. پہاڑ پر تھے، پہاڑ زلزلہ طاری ہو گیا. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، روب کی وجہ سے پنجہ مارا، اے پہاڑ خاموش رہا. پہاڑ نے بات مان لی. نیل کا دریا بہتا تھا، ہر سال مصر کے لوگ اس کے لیے بلی عورت کو چڑھایا کرتے تھے. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچی لکھی کہ تو بھی اللہ کے حکم سے چلنے والی، میں بھی اللہ کا بندہ، دیکھ اس کے بعد بغیر بلی لیے کہ تو چل اپنا کام کرنا. وہ دن اور آج کا دن اس دریا میں طغیانی نہیں آئی. مسلمان جب تک اللہ سے جڑا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر عمل کرتا تھا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق انسان کی، مسلمان کی غلام تھی. جنگل کے درندے بات مانا کرتے تھے، برسات کے لیے دعا کرتے، ہاتھ ابھی نیچے گرنے نہیں پاتا، برسات رمجم ہونے لگتی. مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں 15 دن پہلے صلاۃ الاستسقاء، بارش کے طلب کرنے کی نماز پڑھی گئی.
دو ایک دن کے اندر، حالانکہ جدہ میں طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا قہر آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آئی کہ اے بادشاہ تو یہودیت اور نصرانیت کے راستے پر چل رہا ہے۔ کبھی انہوں نے اتنی بارش کو نہیں دیکھا، اربوں کروڑوں ریال کا نقصان ہوا۔ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ایک معتدل بارش ہوئی جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں، مسلمانوں اور امت محمدیہ کو چمکایا ہے۔ دہلی کے اندر آج مسلمان رو رہا ہے نا، حکومت ہماری بات نہیں مانتی، وہ ایم ایل اے فلاں پارٹی کا ایم ایل اے، وہ ایم پی فلاں پارٹی کا ایم پی، وہ آدمی وہ آر ایس ایس کا آدمی، وہ فلاں پارٹی کا۔ 7 زمین 7 آسمان کی مخلوق مسلمانوں کی امت محمدیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بات مانا کرتی تھی۔ دلی کے اندر قحط سالی ہوئی، 1 دن نماز، 2 دن نماز، 3 دن نماز، صلاۃ الاستسقاء۔ بعد ایک صاحب اونٹنی میں اپنی والدہ کو بٹھا کر کہیں سفر میں جا رہے تھے، درمیان میں دلی شہر ملا، کھلے میدان کے اندر نماز استسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ اس نے کہا بھائی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں کیوں جمع؟ اجی بارش نہیں ہو رہی ہے، خوش سالی ہو گئی ہے، کنویں سوکھ گئے ہیں، تالاب سوکھ گئے ہیں، ندیاں سوکھ گئی ہیں، اناج اور غلہ نہیں اگ رہا ہے اور بڑی مشقت میں ہے۔ کہا کہ اگر میں بارش دلوا دوں؟ ارے جاؤ، کیسے کیسے شیخ الحدیث ہیں، کیسے کیسے شیخ التفسیر ہیں، اولیاء ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، اللہ دینا نہیں چاہتا۔ کہا کہ آپ کو کیا لینا دینا، اگر ہو جائے تو کیا برا، ٹھیک ہے کر دیکھ لو۔ ان کی والدہ جو اونٹ پر یا کسی اور جانور پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک اسٹیج ہودج اوپر بنایا جاتا ہے پالکی، پہلے زمانے میں دلہنوں کو بٹھا کر لے جاتے، بادشاہ کو اس کے گھر سے، اس کے محل سے پارلیمنٹ ہاؤس تک بٹھا کر لے کر آتے، پالکی اس کو گہوارہ کہتے ہیں۔ ذرا سا ان کا دوپٹہ وہ پالکی سے باہر جھلک رہا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کر کر توبہ کیا، انہوں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا اے اللہ، اس کی عصمت کا واسطہ، اس کی عفت کا واسطہ، اس کی پاک دامنی کا واسطہ، اس کی شرم و حیا کی پاسداری کا واسطہ، اللہ اگر میری ماں کی شرم و حیا کے جوہر اور اس کی عصمت و پاک دامنی اور عفت اور عصمت تجھے محبوب ہے اور یہ نیکوکار ہے، اس کے صدقے میں بارش دے دے۔ ابھی ہاتھ انہوں نے چھوڑا نہیں تھا کہ رمجم برسات ہونے لگی، بادل برسنے لگے۔ میں کتنی چیزیں بتاؤں، سمندر کشتیاں چلنے کی جگہ وہاں گھوڑے چلا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہت کو چھوڑ کر غربت اور فقر و فاقے کو اپنایا تھا، سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے زمانے کے جو وزراء تھے، ان کے زمانے کے جو منسٹر تھے، وہاں سے وفد جانے لگا اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا، کہا کہ یہ کیا حالت بنا لی حضرت، محل کو چھوڑ دیا، اچھے قسم کے کھانے، کپڑے، شاہانہ جوڑوں کو، یہ فقیری کی حالت، پیون سی رہے چادر کے اندر۔ حضرت نے یہ کیا کہ وہ چادر سے جو سی رہے تھے، سوئی میں سے تاغا نکالا اور وہ سوئی کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ تم اپنی پوری بادشاہت، سلطنت، وزارت، ملٹری، پولیس، پوری قوت لگاؤ، میری سوئی واپس کرو۔ وزراء کہنے لگے کیا دولت چھینی، کیا بادشاہت چھینی، یہ دیوانہ پاگل، کہیں سوئی سمندر میں مل سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ بادشاہت اور بادشاہوں کے بادشاہ کی غلامی میں فرق دیکھو۔ کہا اے سمندر کی مچھلیوں، سوئی واپس کر دو۔ جتنی دور تک آواز گئی، ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر ایک سوئی سونے کے لے کر آئی۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، مجھے گولڈ اور چاندی کی نہیں، میری سوئی واپس کرو۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ سوئی آ گئی۔ اللہ تعالی سے جو دشمنی مول لیتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
حکمرانوں کے دل، بادشاہوں کے دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اقلب کیف اشاء، میں جب چاہے ان کو پلٹتا رہتا ہوں. ان کے دل میں رحمت ڈالتا ہوں تو رحمت و شفقت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ان کے دل کے اندر میں بدبختی اور دشمنی اور سنگدلی پیدا کرتا ہوں تو یہ لوگ تمہارے ساتھ سخت معاملہ کرتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف چیزیں دی. ان میں سے ایک چیز یہ دی کہ بددعا دی. قرآن میں تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اللہ تعالیٰ نے بددعا کے کلمات سکھائے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. کیا ہوتا؟ اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم. بددعائیہ کلمات ہوا کرتے تھے. تو یہ بددعا کا ہتھیار صرف اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے. غیر مسلم اگر بددعا کرتا ہے اللہ اس کی بددعا کو قبول نہیں کرتے. ظالم ہے حکمران، اللہ کی طرف سے مسلط ہو کر بطور عذاب کے آیا ہے، یا یہ کہ ٹیکنیکل فالٹ سے، ووٹوں کی گڑبڑ کی وجہ سے آیا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ مسلمان اگر اپنا ہتھیار بددعا کا استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم، مظلوم کی بادلوں کو اور آسمانوں کے دروازوں کو چیر کر اللہ کے عرش کو ٹکرا کر اللہ کا عرش حرکت کرنے لگتا ہے. میں دیر سے ہی سویر سے ہی میں مظلوم کی بددعا کو سنتا ہوں اور اس کا انتقام لیتا ہوں. تاریخ دیکھیے گا، حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، کئی لاکھ افراد کا قتل کیا. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار کے اندر بلایا. انہوں نے بیان کے اندر کہا حجاج اگرچہ کہ حافظ قرآن ہے، حجاج اگر اس کے بارے میں مشہور ہے کہ کلام پاک کے زبر زیر نقطے اس نے لگائے، حجاج جہاد اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا دھنی، سخاوت کرنے والا، لیکن یہ تھا کہ لاکھوں علماء کو اس نے قتل کر دیا. کئی 80,000 خواتین کو گرفتار کر کر زندہ کے جیل کے حوالے کر دیا. اس کی ایک غلطی اس کی زندگی کو لے ڈوبی. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان میں کہا وہ ظالم ہے تو ان کو گرفتار کر کر لانے کا حکم دیا. نیچے چمڑے کا کپڑا بچھایا اور کہا کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تیری اور میری خود جو باغ دور ہے جان کی اللہ کے قبضے قدرت میں. کیا تم نے یہ بات کہا؟ میں نے یہ بات کہی. کہا کہ اس کو لٹا دو اور اس کو قتل کر دو. انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبلے کو، میرے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا چاہتا ہوں. حجاج اتنا آگ بگولا نہیں، اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دو اور پیٹھ کو قبلے کی طرف کر دو. اس وقت بھی تلوار کے سائے میں تلوار لٹک رہی ہے، ظالم بادشاہ موجود ہے. قرآن اجازت دیتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے وَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو اضطرار کے اندر، مجبوری کے اندر جو آدمی حق سے ہٹ جاتا ہے اللہ اسے معاف کرنے والے. ایک آدمی شراب پلانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں تو مار دینا چاہتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے. کفریہ کلمہ اگر وہ جان بچانے کے لیے اس نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. میرا اللہ صرف جو ہے مشرق مغرب میں نہیں، جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی قدرت اور اللہ کا وجود مجھے نظر آتا ہے. تو اس نے کہا گردن اڑا دو اس کی. جو اڑایا تو سارا دربار خون سے تربتر ہو گیا. اس نے علماء سے، ماہرین سے پوچھا، اور لوگوں کو قتل کرتے تھے تو 1 گلاس 2 گلاس خون نکلتا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ ڈر جاتے تھے اور خون جم جاتا تھا. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کو گلے لگایا، اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس راستے سے ان کو جنت پہنچائی. تو اس وجہ سے یہ خون اتنا زیادہ نکلا ہے. لاکھوں کا قتل کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب کبھی مسلمانوں نے بددعا دی ہے ظالم حکمرانوں کو، اللہ نے فوراً اس بددعا کو سنا ہے.
یہ خطرناک ہتھیار ہے. امریکہ کے پاس ایٹم بم ہوگا, AK-47 ہوگا, کیمیکل ہتھیار ہوگا. ایک سجدہ ایسے ہزاروں امریکہ کو ڈبا سکتا ہے. یہودیت اور نصرانیت اور عیسائیت اور کافر و مشرکین کے قلعے کو قمع کر سکتا ہے. ہم ہتھیار ہمارے پاس نہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں, جھوپڑ پٹی میں رہتے بد دعا کا اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے ہاتھ میں دے رکھا ہے. تو چنانچہ جب انتقال ہو گیا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تابعی حجاج کے خواب میں آنے لگے, ظالم کیوں مارا مجھے؟ اونگتے حضرت سعید نظر آتے, دوپہر میں قیل اللہ لیٹتے حضرت سعید نظر آتے, رات میں آرام کرتے. دیوانہ ہو گیا. زمہریر جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں گرم ہی عذاب ہوتا ہے, ٹھنڈک کا بھی عذاب ہوتا ہے. تو اس طریقے سے برفیلا جسم ہو گیا تھا, آگ کے اندر ہاتھ ڈال دیتا, اس کی سردی ختم نہیں ہوتی تھی. اور لوگوں نے کہا اس کو باولا کتا کاٹ دیا ہے, دیوانہ کتا ہو گیا ہے, بند کمرے میں اس کو چھوڑ دو. بند کمرے میں رکھ دیا گیا, سر پٹک پٹکتا دیواروں کو, زمین کو. ظالم کا ظلم اسے کھا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کی پکڑ کرتے ہیں, دیر درست پکڑ کرتے ہیں. آپ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک یہاں 1:20 ہو رہے ہیں. آپ بتائیے کہ مسلمان مظلوم نے بد دعا دی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک نہیں کیا, شداد کو ہلاک نہیں کیا, حامان کو ہلاک نہیں کیا, ابو جہل کہاں پہنچا, ابو لہب کہاں پر. ایک مثال بتائیے. پھر کیوں موجودہ جو ظالم حکمران ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ حلالہ جائز نہیں, ایک مجلس کی 3 طلاق غلط ہے, حجاب یہ وہ بتائیں گے, حجاب زنا کرنے والے, بدکاری کرنے والے. کہاں گیا قنوت نازلہ؟ ختم قرآن کے موقع پر 25 لاکھ افراد اللہ کے کعبے میں وہاں بد دعا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تلاوت کے بعد والی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. دن بدن اسرائیلی طاقت بڑھ رہی ہے, امریکہ اور برطانیہ, فرانس, اسلام مسلمان دشمنی کے اندر اضافہ ہو رہا. کہاں گئی؟ ملتزم کی دعا رد نہیں ہوتی, حتیم کے اندر کی دعا رد نہیں ہوتی, صفا مروہ کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی. اور عرفات کے اندر تو یہ معاملہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عرفات میں اللہ دعا قبول کرنے میں اس کو شک ہے, اس کا ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. 30-35 لاکھ افراد کووڈ کی وجہ سے اس سال کم گئے, لیکن عمومی طور پر 30-35 لاکھ افراد عرفات کے میدان میں تلبیہ پڑھ کر, احرام پہن کر اسلام مسلمان دشمنوں کے حق میں بد دعا کرتے ہیں. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آ کر حجاج کو بار بار کہتے, حتیٰ کہ ایسی خطرناک بیماری سو مرے ہوئے سوروں کی جو بدبو ہوتی ہے, ظالم کو اللہ نہیں چھوڑتے. پھر دلی میں کیوں باقی ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کیوں بدلنا چاہتے ہیں, کامن سول کوڈ کیوں لانا چاہتے ہیں, مطلقہ کو نام نفقہ تاحیات دینے کی بات کیوں کر رہے ہیں, حجاب کی بات کیوں کر رہے ہیں, حج و عمرے میں محرم کے ساتھ جائے نہ جائے ان کو کیا کھجلی ہے, کشمیر میں 370 دفعہ کو کیوں ختم کیا, حلالہ کو حرام کیوں کیا, 17-18 سال کے کم عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا یہ عصمت کو لوٹنے کے برابر قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بازاروں میں گئے اور کسی حسینہ پر اپنی نگاہ ٹکرا گئی, آنکھیں ٹکرا گئی, بدکاری کا زنا کا خیال آیا, کہا کہ بیوی کے پاس آ کر اپنی حاجت کو پورا کر لو. حدیث کے الفاظ ہیں وہی اسباب ہیں, وہی چیزیں ہیں جہاں آپ کی آنکھیں ٹکرائی تھی. اب قانون بنا کہ بیوی ناراض ہے اور مرد اس کے لیے
اپنی خواہش مٹانے کے لیے دعوت دیتا ہے تو ناراض بیوی پر جبر کرتا ہے تو زنا اور عصمت دری کا مقدمہ شوہر پر قائم کیا جائے گا. زنا کے اڈے چلے، ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹے. کیا ہو رہا ہے یار؟ ہم نے کیا برا کیا؟ 800 سال تک حکومت اس ہندوستان کے اندر کی انصاف اور عدل کے دامن کو ہاتھ سے ایک سیکنڈ کے لیے جانے نہیں دیا. اور ہماری تاریخ ہے کہ بد دعا کا ہتھیار کبھی بیکار نہیں ہوا، کبھی ضائع نہیں ہوا. ساری دنیا کے حکیم، طبیب، ڈاکٹر حجاج ابن یوسف کا علاج کرتے کرتے تھک گئے. بغداد کے اندر ایک فقیر تھے اللہ والے، وہ دعا کرتے، وہ ہاتھ لگاتے، اللہ نے ان کو کرامت دی تھی کہ مریض صحیح ہو جاتا. وہ بغداد کے حکیم صاحب کو بلایا گیا اور کہا کہ حجاج ابن یوسف جب گئے، کتے مرے ہوئے، سور مرے ہوئے کی بدبو آ رہی تھی. اللہ ظالم کا مواخذہ کرتے ہیں، ان حکمرانوں کا مواخذہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ کس کا کیا بگاڑا؟ ایک بالی زمین ناجائز مدارس اور مساجد کے لیے قبضہ نہیں کی. بابری مسجد کا کیا ہوا؟ ویاپی بنارس کا کیا ہوا؟ متھرا کا کیا ہوا؟ ہمارے اس ہندوستان کے اندر جو حکمران تھے، آپ بیجاپور کے اندر جا کر دیکھیے، آپ کو چائے کی ہوٹلیں کم اور مسجدیں زیادہ. بیٹی کے نام پر ایک مسجد، بیٹے کے نام پر ایک مسجد. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا مدبر، حکمران، انصاف پسند، متقی، پرہیزگار، جب مسجد کی افتتاح کا موقع آیا تو اس نے کہا کہ وہ آدمی پہلی نماز پڑھائے جو بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی نماز فوت نہ ہوئی ہو اور وہ سلسلہ تسلسل ختم نہ ہوا ہو. بڑے بڑے اللہ والے تھے، شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے، شیخ الحدیث تھے اور بڑے مفسرین تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. وقت ختم ہوتا جا رہا تھا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ کا کرم ہے کہ یہ فضیلت مجھے حاصل ہے، اور آپ نے نماز پڑھائی. اتنا پکا دیندار، متشدد، تقوی طہارت والا. آپ دیکھیے سری رنگ پٹن کے اندر جو جامع مسجد ہے، ایک دیوار ادھر مسجد اور ایک دیوار ادھر مندر. علماء کیا کہتے ہیں، فتویٰ کیا کہتا ہمیں معلوم نہیں. قوم کے لیے وسعت ظرفی کے لیے جو مولوی کی تنخواہ ہوتی تھی، پنڈت کو اتنا ہی وظیفہ دیا جاتا تھا. مسجد کو جگہ ملی، گردواروں کے لیے بھی جگہ دی. ایک اینٹ 800 سال کے اندر ان مسلمانوں نے غیروں کی حاصل نہیں کی. اکبر بادشاہ کتنا عیاش تھا، ہر خاندان، ہر قبیلے کی ایک لڑکی سے وواہ کیا، شادی کیا، لیکن کبھی اس نے انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا. اللہ تبارک تعالیٰ ظالم کو معاف نہیں کرتے. یہ ظالم ہندوستان کے ریکارڈ توڑ اوٹ لے رہا ہے. جو چاہتا ہے وہ دوسرے دن اخبار کے اندر آ جاتا ہے. حلالہ سے قوم و ملت کا، ان کے قوم کا کیا نقصان ہے؟ حجاب سے ان کو کیا پریشانی ہے؟ برقعے سے ان کو کیا پریشانی ہے؟ مدارس سے کیا پریشانی ہے؟ مکاتب سے کیا؟ ہماری تاریخ ہے. اللہ کہتے ہیں مظلوم کی آہ دل سے نکلتی ہے، وہ اللہ کے عرش تک کوئی درمیان میں پردہ نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم، میں مظلوم کی مدد کروں گا، ظالم کو کھاڑ کر پھینکوں گا، بھلے سے کچھ وقت گزر جائے. بتائیے مجھے اس انسانی تاریخ کے اندر ایک ظالم بچا ہوا ہو؟ آپ بتائیے. قارون آج تک دھرس رہا ہے. جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام گئے اسی راستے سے فرعون گیا. وہ بچتے کیوں ہیں؟ یہ عذاب کا شکار ہوتا کیوں ہے؟ سمندر ایک، وقت ایک، راستہ ایک، ٹائم ایک، لیکن ایک بچتا ہے اور ایک تباہ برباد ہو. بتائیے کہ ظالم بدلا ہوا، ظالم بچا ہوا. اس کے بعد وہ حکیم بغداد کے کہا کہ ایک بریک جو ہے تاگا لے کر آؤ، خون کی کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس کے سرے پر باندھا اور حلق میں ڈال کر کاڑی سے اس کو اندر کیا اور اتنا اندر کیا کہ پیٹ تک، میدے تک پہنچ جائے. اس کے بعد جو کھینچا اس کے اندر سینکڑوں جراثیم اور کیڑے لگے ہوئے تھے اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ حکیم وہاں کو اس حالت میں چھوڑ کر
اس حجاج ابن یوسف کو چلا گیا. حجاج ابن یوسف کو چھوڑ کر وہ کہیں دور چلا, مجھے برداشت نہیں ہوتا. ابو لہب کو اچھا نہ, تو یہ کیوں عزت ہے؟ اب اس کو کسی اور پارٹی نے کسی ملک کے اندر صدارت بھی دے دی ہے. دبئی کے اوپر اتنا روک ڈالا, UAE اسلامی مملکت میں اس کا شمار, ایشیا میں, پورے دنیا میں, بالخصوص ہندوستان, نیپال وغیرہ میں ایسا مندر نہیں ہے. اتنے کروڑ ڈالر کا مندر بنانے پر مجبور کیا. صرف وہ یہ کہہ دیں مسلمانوں کو سیفٹی دو, ان کو ناحق گرفتار مت کرو, ان کی مساجد کو آباد رہنے دو, جمہوریت سیکولرزم جو ہے اس پر چلنے دو, ورنہ ہم جو ہے ہر علاقے کے 5000 تمہارے ملازمین کو تمہارے ملک کو واپس کر دیں گے. ہتھیار رکھ کر ڈر رہے ہیں وہ. سلمان کا بیٹا ابن سلمان وہ ڈر رہا ہے, کانپ رہا ہے. جب آتا ہے کروڑوں ڈالر کا گفٹ دیتا ہے, کیوں بد دعا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا. بڑے متقی پرہیزگار سیدھے سادے آدمی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کچھ دنوں کے بعد وہاں کے مختلف علاقوں سے شکایت کی, کمپلینٹ گئی امیر المؤمنین کو کہ سعد گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, حکومت کا کام نہیں کرتے, سلطنت کا کام نہیں کرتے, بس جورو بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور جب مال غنیمت آتا ہے اپنے خاندان قبیلے والوں کے ساتھ الگ معاملہ اور عام مجاہرین کے ساتھ الگ معاملہ, اور انصاف کی بات آتی ہے تو طرفداری نظر آتی ہے. مشکل اوقات کے اندر ساتھ نہیں دیتے. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو انسپیکشن کے لیے, معائنہ کرانے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مقام پر بھیجا, شام کے اسی علاقے میں بھیجا کہ جہاں ان کی کمپلینٹ آئی تھی, شکایت آئی تھی, یہ جورو کے پاس بیٹھے رہتے ہیں, عوام کا دربار نہیں لگاتے اور یہ عدل و انصاف نہیں کرتے, اور جب مال غنیمت آتا ہے بیت المال کا مال ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, اپنوں کے ساتھ الگ معاملہ, غیروں کے ساتھ الگ معاملہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ انسپیکشن کرو, معائنہ کرو, کیا الزام صحیح معنوں کے اندر صحیح ہے؟ تو ایک ایک نماز ایک ایک مسجد میں پڑھا کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ پوچھتے تمہارے گورنر کی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے, گفٹ ہے, سب تعریف کرتے. ایک مسجد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد پوچھا, لوگوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا, کوئی شکایت ہے؟ سب نے کہا کوئی ہماری شکایت نہیں. ایک صاحب اٹھے اور کہا یہ منہ دیکھی بات کر رہے ہیں, ہمیں شکایت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جو گورنر ہیں ہمیں شکایت ہے ان سے. کہا کیا ہے؟ پھر وہی بات دہرائی, گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, مال غنیمت کے اندر چوچرا کرتے ہیں, انصاف کے اندر اپنے لوگوں کی طرف. اتنا دل جلا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہا مجمع کے سامنے اللہ تیرے اوپر 3 عذابات مسلط کرے, اللہ تجھے فقیر و ذلیل بنائے, اللہ تیری عمر کو صحت و عافیت کے بغیر لمبا کر دے. روایت کے اندر آتا ہے. اور پھر تیسری یہ کی کہ تیرا کوئی پرسان حال نہ ہو. وہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا. اور تاریخ کے اندر لکھا ہے یہ جو تل کے ہیں بھویں, یہ اتنا لٹک گئی تھی کہ کلے اور رخسار اور مونچھوں تک آتی تھی. جب دیکھنا ہوتا تو یہ اٹھا کر پردہ ہٹا کر وہ دیکھا کرتا تھا. اور سارے خاندان والے بددعا نے کام کیا, بددعا نے اثر کیا. کہاں نہیں کیا آپ ہمیں بتائیے. حضرت سیدنا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے, تو ایک آدمی جو آپ کا مخالف تھا, اس زمانے میں کانگریس اور مسلم لیگ کی ٹکر ہوتی تھی. کانگریس کے اندر جو علماء تھے وہ کہتے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے, اور لیگ کے جو علماء تھے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ میں تھے, وہ کہتے کہ پاکستان بننا چاہیے. تو آپس میں
کچھ منافقین پیٹرول تیل ڈال کر انگار لگانے کا کام کیا کرتے تھے. یاد رکھیے گا کبھی بھی پوری زندگی کے اندر ایک طرفہ بات سن کر کوئی فیصلہ مت کیجیے. علماء نے لکھا ہے ایک آدمی شکایت کرنے آئے اور اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو تو دیکھ کر رحم آتا ہے. ظالم نے تیری آنکھ کو پھوڑ دیا، تیرے ساتھ ظلم کیا، تیرے ساتھ ستم کیا. یہ مت کیجیے جب تک کہ اس آدمی سے جس کی لڑائی اس کے ساتھ ہوئی تھی تحقیق نہ کر لیں. تم جا کر جب تحقیق کرو گے اس کی تو ایک آنکھ پھٹی ہوئی تھی، اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی. صرف جورو کی بات سن کر، صرف مرد کی بات سن کر، صرف امام کی بات سن کر، صرف کمیٹی، جب تک آپ آمنا سامنا نہیں کریں گے حقیقت اور سچائی کی گہرائی تک نہیں جا سکتے. اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر المؤمنین نے ان کو نمائندہ بنا کر بھیجا تو تقریر کر رہے تھے حضرت. ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر غلیظ قسم کی گالیاں دینے لگا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے حرام زادہ بتا رہے ہیں، ہندو بتا رہے ہیں، کافر بتا رہے ہیں، دعا کرے اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لے. آپ آئے اسٹیج پر، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر میں تجدید ایمان کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ پتہ نہیں دل کے کس کونے سے اور کس گوشے سے یہ بددعا نکلی تھی کہ وہ وہی تڑپنے لگا، لوٹ پوٹ ہونے لگا اور موت کا سامنا کرنے لگا. اس کے بعد حضرت سے شکایت کی. حضرت نے کہا کہ میں اس نے جو غلطی کی معاف کرتا ہوں، اور جب معاف کیا تب جا کر پھر وہ آدمی صحیح ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا دارالعلوم دیوبند جب دو بنے، ایک وقف بنا ایک اصل بنا، تو یہ جو اکابرین تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امظہر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابرین جب فجر کے بعد واکنگ کو جاتے مزار انوری اور مزار قاسمی کو جاتے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ حضرت فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا امظہر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے. اب جمعیت مولانا محمود صاحب کی، مولانا ارشد صاحب کی ہے، دونوں گھر ملے ہوئے ہیں. دونوں کے گھروں کے بچے ایک مدرسے میں ایک مدنی منزل میں الگ مدرسہ انہوں نے بنا رکھا ہے. خاندان کے جو مدنی خاندان کے بچے ہیں اسی میں پڑھا کرتے ہیں. ان کی شادی میں نکاح یہ پڑھاتے ہیں، ان کی شادی میں گفٹ یہ دیتے ہیں. بیچ کے لوگ منافق قسم کے لوگ انگار لگاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں معاملے کو. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کوٹ کے اندر ایک دشمن نے یہ کہا میں نے قاری صاحب کو دیکھا ہے کہ سر پر ٹوکرا رکھ کر وہاں کا جو بیت المال ہے اور وہاں کا جو خزانے کا دربار آفس ہے وہاں سے پیسے سونے چاندی کے زیورات ایسے بتایا اس نے جج کو. چند سالوں کے اندر دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا. وہاں ریلوے پٹری کے پاس آ رہا تھا، ٹرین نے ہارن بجایا، اس کا دماغی توازن خراب تھا. جو ٹرین نے اس کو مارا ٹکر تو روڈ پر جا کر گرا، سر کھلا، بھیجا باہر آ گیا اور چشم دید گواہوں نے بتایا کہ اس کے بھیجے کو کتے نے چاٹ لیا. مظلوم کی آہ سے بچو. کب ہوا ہے کہ مظلوم نے پھر ہماری آہیں ملتزم کے پاس ہم نے نکالی، ہماری آہیں حتیم کے پاس ہم نے نکالی، ہماری آہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی پکڑ کر ہم نے رویا. ریاض الجنہ میں اعتکاف کر کر سجدہ کر کر ہم نے اللہ کو بتایا یہ ظالم حکمران ہمارے ساتھ جو عذاب بن کر مسلط ہوئے، بددعا وہاں چلتی نہیں ہے. حجاج ابن یوسف نے جب ظلم و ستم کیا، علماء کی ایک جماعت تھی جو ظالم بادشاہ کو بددعا کرتی، وہ نیست و نابود ہو جاتا. حجاج ابن یوسف نے کہا تم کیا بددعا کرو گے؟ تمہارے آبا اجداد آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو قبروں میں مدفون ہیں اور اس کے بعد سے لے کر اسرافیل علیہ السلام کے سور تک جو آئیں گے، ان تمام کو لے کر تم بددعا کرو. حجاج ابن یوسف کا ایک سر کا بال، جسم کا ایک بال حرکت نہیں کر سکتا. کیا مجھے مارو گے؟ کیا تم بددعا کرو گے؟ اس لیے کہ تمہارے کرتوت اور تمہارے اعمال کی بنیاد پر اللہ نے مجھے عذاب بنا کر مسلط کیا ہے.
طوفان نوح آیا، اللہ کے عذاب کی شکل میں آیا، اب بد دعا کام نہیں کرے گی، اب دعا کام نہیں کرے گا۔ فرعون جب سمندر کے اندر تھا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، اب اس کو یقین ہو گیا یہ پانی کے تھپیڑے ملیں گے، میں اور میری قوم نیست و نابود ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، پیغمبر تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج کر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، آن وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین، کم وقت خدا بن کر پھر رہا تھا اور اللہ بن کر دیوی دیوتا بن کر پھر رہا تھا، خباثتیں کر رہا تھا، عورتوں پر بچوں پر ظلم و تشدد کر رہا تھا۔ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھائی، کہیں کلمہ نہ پڑھ لے، اس کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اب عذاب کے آ جانے کے بعد نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ بد دعا قبول ہوتی ہے۔ جب طوفان وفارت تنور، آگ کے تنوروں سے جہاں آگ اگلتی ہے وہاں پانی ابلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ باپ کہہ رہے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، باپ بیٹی کی گفتگو ہو رہی تھی، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اس درمیان موج آ گئی اور ایک پانی کا ریلا آیا اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والا کتا بچ گیا، پرندہ بچ گیا، جانور بچ گیا، درندہ حیوان بچ گیا، جنگل کے پرندے بچ گئے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے عذاب کا شکار ہو گیا۔ عذاب بن کر یہ پارٹی آئی ہے، عذاب بن کر یہ حکمران آئے ہیں، اب قنوت نازلہ کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اب فرعون ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، جبریل علیہ السلام منہ پر مٹی ڈال کر کہہ رہے ہیں آن وقت عصیتا، بس کرو داڑھی منڈانا، بس کرو حرام کا کھانا، بس کرو سود کھا کر اپنی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنا۔ زمین اور آسمان کے فرشتے تم سے کہہ رہے ہیں اے بدبختو، گناہ کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، گناہ کرنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ زمین کے اولیاء، زمین کے اقطاب خواجہ اجمیری کو بلا کر لے آؤ، تم حضرت صابر کلیری کو بلا کر لے آؤ، تم حضرت قاسم نانوتوی کو بلا کر لے آؤ، حضرت نظام الدین اولیاء کو بلا کر لے آؤ، حضرت شیش کو بلا کر لے آؤ، حضرت نوح کو بلا کر لے کر آؤ، حضرت موسیٰ کو بلا کر لے آؤ، حضرت عیسیٰ کو بلا کر لے کر آؤ، اور کہو کہ دلی کے پارلیمنٹ سے یہ ظالم حکمران بچ جائے، نبی کی داڑھی کو جب تک تم پیشاب کی نالی میں ڈالنا نہیں چھوڑو گے، سود دے کر ماٹی چچ کا گھر کے اندر دلال بن کر دے کر دلا کر حرام کا گھرانہ، جس گھر کے اندر ماں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، کیا وہاں اللہ تلاوت کو سنتا ہے؟ کیا اللہ وہاں نماز کو قبول کرتا ہے؟ کیا وہاں کی سحری معتبر ہے؟ کہاں وہاں کی افطاری معتبر ہے؟ ظالم مسلط ہو چکا ہے اور ظالم آ چکا ہے، اور یہ تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تم کیا بدعا دو گے؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں کو لا کر، اقطاب کو لا کر، پیران پیر کو لا کر، خواجہ اجمیری کو لا کر، قاسم نانوتوی کو لا کر، مولانا الیاس کو لا کر بددعا کرو یا دعا کرو، جب تک سدھرو گی نہیں اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایک طرف برتن میں سوراخ بھی اور اوپر سے پانی ڈالنے کی بات کر رہے ہو، سوراخ جب تک بند نہیں کرو گے، حرام کے لقموں کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، اللہ تعالیٰ پھٹی چنگی کے اندر ان نمازوں کو رکھ کر کالے کپڑے سے منہ پر مار دیں گے۔ کسے دھوکہ دیتے ہو؟ حرام کا کھا کر، گاہک بن کر، تاجر بن کر، ویل للمطففین کا نمونہ بن کر، ناپ تول میں کمی کر کر تم احرام پہن کر میرے دربار میں آئے ہو۔ اتنی ہمت ابرہا کی ہمت نہیں تھی، ابو جہل کی ہمت نہیں تھی، ابو لہب کی ہمت نہیں تھی، ادبا کی ہمت نہیں تھی، شیبا کی ہمت نہیں تھی۔ حرام جب حلال کا پیسہ ختم ہو گیا، کعبے کے پاس یو ٹیپ کی دیوار بنا دی، کہا کہ ہماری شادی بیاہ ہمارے محفلوں کے اندر حرام چل سکتا ہے۔ اللہ کا گھر بننے کے اندر حرام کا بھلے سے ہم نے کعبے کی عمارت کو شارٹ کر دیا، حتیم بنا دیا، لیکن ہم حرام کا پیسہ نہیں لگاتے۔ ان کو عقل تھی، ان کو سمجھ تھی، تم رشوت کا پیسہ کھا کر، گاہک کو دھوکہ دے کر، مالک کا پیسہ کھا کر، حرام کا پیسہ کھا کر وہاں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہو، فرشتوں کو بھیج کر اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا صادق،
تیرا آنا بھی بدبخت ہے، تیری لبیک بھی قبول نہیں، تیری صادق بھی، کسے دھوکہ دے رہا ہے؟ رحم مادر کے اندر خون کا لوتھڑا کتنے گرام بنا وہ جاننے والا، ویسے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، ویسے اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، وہاں کسے کی دھوکہ دے رہے؟ داڑھی رکھ کر آدھی پنڈلی کی جو شریف پہن کر کسے دھوکہ دے رہے یار؟ یہ کوئی دنیا کی عدالت کا منصف اور جج ہے؟ کسی تھانے کا تھانے دار ہے؟ پولیس کانسٹیبل ہے؟ وہ عالم الغیب والشہادہ، جب سے یہ دنیا بنی پہلا پتا جو ہلا، پہلا بارش کا قطرہ جو بادل سے نکلا، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس کے بعد کا علم رکھنے والا، کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہاری ڈکاروں میں سور کی بدبو آ رہی ہے، مرے ہوئے کتے کی بدبو آ رہی ہے؟ کسی اور کے سامنے سجدہ کر کر اس کو دھوکہ دینا، میرا رب دھوکہ نہیں کھاتا، میرے رب کو پورا مکر معلوم ہے، وہ مکروا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے سازش کی اور ہم بھی بہترین سازش کرنے والے۔ قوم ایک تھی بنو اسرائیل، یوسف علیہ السلام جب اس قوم کے اندر بادشاہ بن کر آئے، وہ لمبا واقعہ، عزیز مصر نے ان کو بادشاہ بنایا، من و سلوہ آسمان سے نازل ہوتا تھا، جنت کے میوے کھاتے تھے، تنگ آ چکے تھے، بتاتے تھے اے موسیٰ اے یوسف کوئی اور چیز لے کر آؤ۔ یہی بنو اسرائیل کی قوم تھی، جب انہوں نے سرکشی کی اللہ سے، اللہ کے نبی سے، اللہ نے فرعون کو مسلط، وہی بنو اسرائیل ہے جو کل جنت کے میوے زمین پر بیٹھ کر کھاتی تھی، آج ان کے گودوں کے اندر، ماؤں کی گود کے اندر لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزت و آبرو کو نشانے پر لگایا جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ مسجد کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تھانے دار کا فون آتا ہے، تمہاری چوری کا، جو گاڑی کی چوری کا مسئلہ ہے، مکان مالک کا ظلم کرنے کا مسئلہ ہے، 7 بجے آ جاؤ۔ ظالم کا بچہ کبھی تہجد نہیں پڑھا، ظالم کا بچہ ظہر اور فجر نہیں پڑھا، نہار پیٹ پیشاب پاخانہ کرنے سے پہلے اسٹیشنوں کے گیٹ کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، کانسٹیبل کو عزت کے ساتھ پوچھتا ہے، سر جھکا کر پوچھتا ہے صاحب آئے نہیں؟ وہ سے سور کے صاحب کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کے دربار میں جھکتے دریائے نیل نے حضرت عمر کو نہیں پڑھا تھا؟ اللہ کے دربار میں جھکتے کیا حضرت ابراہیم ابن ادھم نے سونے کی سوئیں دریا سے نہیں نکال؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہاری عزتوں کے فیصلے اس اللہ کے گھر میں حل ہوتے ہیں، سجدوں میں حل ہوتے ہیں۔ تمہاری روزیوں کا مسئلہ، تمہارے طلاق و خلع کے مسائل، تمہاری بیٹی کے رشتوں کے مسائل، تمہارے دکانوں کے مسائل، اللہ مر چکا ہے سمجھ لیا تم نے؟ اللہ بوڑھا ہو گیا، اللہ کی طاقت و قوت ایکسپائر ہو گیا، ڈیٹ؟ کیا سمجھتے ہو اللہ کو؟ یہ 7 زمین بنانے والا، 7 آسمان بنانے والا کیسے کیسے اکڑو خاں گئے؟ شداد نے جنت آرٹیفیشل بنی، میرا اللہ چاہتا تو اندر پہنچاتا۔ ملک الموت سے ایک پیغمبر کی ملاقات ہوئی، آج تک روحیں نکالتے ہوئے کیا کسی روح کے نکالنے میں تمہیں رحم آیا؟ کہا کہ شداد کو رحم آیا، وہ جنت کے بنانے کے بعد ایک قدم اس کی مصنوعی جنت میں تھا، ایک قدم باہر تھا، مجھے حکم دیا خبردار دوسرا قدم جنت میں جانے سے پہلے اس کی روح قبض کر لو۔ کون اکڑ خاں بچا ہے؟ کون سا فرعون بچا ہے؟ تم نماز کو چھوڑ کر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کچھ بگاڑ رہے ہو؟ تم درود کو چھوڑ کر تم سمجھتے ہو کہ میرے محبوب کا کچھ بگاڑ رہے ہو؟ گندا وہ نطفہ جو تمہارے باپ کے پاجامے لگتا، ران کو لگتا، غسل فرض ہوتا تھا، ایسے گندے نطفے سے اللہ نے انسان کی شکل پیدا کی۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کوئی نور جہاں ہیرے سے پیدا نہیں ہوئے، کوئی آپ آسمان سے نازل کردہ جنت کے پتھر سے پیدا نہیں ہوئے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی اور ترائب کی ہڈی کے درمیان سے جو گندا مواد نکلتا ہے جس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، کیا ہے حقیقت تمہاری؟ کیا ہے؟ کس چیز سے کیوں کر رہے ہو؟
جب دماغ کا ایک اسکرو لوز ہو جائے گا نا تب پتا لگے گا کہ پیشاب کٹورے میں نکال کر پینا شروع کر دو گے، پاخانہ نکال کر حلوہ سمجھ کر ایک رگ لوز کر دے گا میرا اللہ۔ آج دیکھ رہے ہو، آج سن رہے ہو، آج چل رہے ہو، آج بھاگ رہے ہو، آج حی علی الصلاۃ سنائی نہیں دیتا، حی علی الفلاح سنائی نہیں دیتا، الصلاۃ خیر من النوم سنائی نہیں دیتا، جسے دکھانے کے واسطے نیم برہنہ کپڑوں کے ساتھ اپنی فاطمہ نام کی بیٹی کو شادی کی محفل میں لے کر جا رہے ہو۔ کیوں؟ اللہ حکمران کو یہ عذاب بن کر آئے ہیں، عذاب بن کر آئے ہیں۔ یہ 7 زمین 7 آسمان کے فرشتوں کو لے کر تم بددعا کرو، اللہ کہے گا کہ جب تک درست نہیں ہوگے میں ان کو ہٹانے کا وقت قریب ہے۔ سکرات کے طاری ہونے کے بعد کلمہ معتبر نہیں ہے، ملک الموت کو دیکھ لیا، اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اب وہ پڑھتا ہے، کہتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ قیامت کے دن کہیں گے لوگ ربما یود الذین کفروا، کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ سے کہے آج جورو کے نام پر، بچی کے نام پر، بیٹے کے نام پر، بیٹی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ پر پردہ ڈال دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ جورو کی محبت میں دیوانہ ہے، کل ایک نیکی کم ہوگی نامہ اعمال کے اندر، اللہ کہے گا ایک سبحان اللہ لا لو، ایک الحمدللہ لا لو، ایک پیسہ مسجد کی تعمیر کے لیے تمہاری جورو دی ہے، تمہارے بیٹے کے نام بیٹی دی ہے، تو اس سے کہو کہ وہ نیکی دے دے، وہ کہیں گے ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ کون ہے، مرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ہوتا ہے میں اس کے ہر امر کا کفیل بن جاتا ہوں، ہر معاملہ حل کرنے والا بن جاتا ہوں، اور میرے در کو جو چھوڑتا ہے قدم قدم پر میں ٹھوکریں لگا کر اس کے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیتا ہو۔ سویا تو فکر، اٹھا تو فکر، گاڑی چلائے تو ڈر، کہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا کہ کہاں میری دولت چلی جاتی ہے کہ کہاں میرے زمین، اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے عذاب کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو دنیا میں معاملات کرتا ہے اس میں سب سے بدترین معاملہ گھروں کی تعمیر، زمین سے متعلق معاملات ہیں۔ حبیب منزل، رقیب منزل، قبیب منزل سب درا کا درا رہ جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے بابا مجھے چھوڑ دو، جنت میں کہا گیا ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، ہم اس درخت کے قریب چلے گئے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے بیٹے کے بارے میں سفارش کرنے سے منع کیا تھا، میں نے کر ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئیں گے، بظاہر بیمار نہیں تھا، فقال انی سقیم، میں قوم کے لوگوں کو کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ کیا باپ بیٹے کے پیغمبر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہیں گے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، حضرت عیسیٰ کہیں گے حضرت مریم کے بارے میں کچھ نہیں جان، داڑیاں مڑا کر کرو گے کیا؟ اللہ کی مسجد سے دور رہ کر بغاوت کر کر کون سا تمہیں ایوارڈ ملنے والا ہے؟ امریکہ کون سا ویزا دینے والا ہے؟ ہم جو عنوان بناتے ہیں اتوار کو بن جاتا ہے، پیر کی رات تک انتظار کرتے ہیں کہ کوئی تم دیکھو نہیں، تمہیں یہ دیکھو یہ سی پی کون آیا، سرکل کون آیا، کونسلر کون آیا، یہ تمہاری خبر میں آئیں گے۔ یہ تمہارے حافظ قرآن سے محبت رکھو گے، امام سے محبت رکھو گے، تعلقات قائم رکھو گے۔ ولیمے کا کھانا بچ گا، بارش ہونے کو تھا، پولیس کا مسئلہ تھا، کرفیو لگا ہوا تھا، 144 سیکشن تھا، اب جو رو بولتے اترنے کے لائق ہوگا موزن کو دے، اترا کھانا اترن دے رہے ہو، بچا کچا دے رہے ہو، نبی کے نائب، نبی کا خلیفہ، تمہاری ماری اماں کا جنازہ پڑھانے والا، دین سکھانے والا، نمازوں کو اللہ کے عرش تک پہنچانے والا، بچا ہوا باسی کھانا دینے کی بات کر۔ چلو قیامت میں پتا چلے گا کس کی نانی کس نواسے کے کام آتی ہے، کون سا دادا کس پوترے کے کام آتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ کہتے ہیں قیامت کا جھٹکا بڑا، تم نے دیکھا نہیں،
زبان سے بیت الخلا ٹوائلٹ کے ٹائلس زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرو، پتا چلے گا جب ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، نام اعمال دامے ہاتھ میں دیا، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، جمعہ کے مسلمان جمعہ کو اللہ کی دی ہوئی ہوا سے سانس لیتے ہو، جمعہ کو کھانا کھاتے ہو، جمعہ کو پیشاب کرتے ہو، جمعہ کو تمہاری صحت اچھی، 8 دن کہاں گئے؟ کون سی حدیث کا ترجمہ ہے یہ؟ کلام پاک کی 6666 آیتوں میں کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ جمعہ گزرنے کے بعد ہفتے کے دن مر گئے۔ قرآن حدیث کہتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ اب اللہ کی نگاہ میں حالت کفر کے اندر تمہاری موت ہو رہی ہے تو پھر قبر میں کیا معاملہ کیا جائے گا؟ فٹ بال میچ قطر نے فیفا کو ورلڈ کپ کو منایا، واٹس ایپ کے اندر، قبروں کے اندر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، بنانے والے نے کہہ دیا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، تم نے تاج محل سے سبق حاصل نہیں کیا، تم نے وائٹ ہاؤس سے سبق حاصل نہیں کیا۔ وہ تاج محل جو دنیا کے عجوبے میں ایک عجوبہ، وہ رات میں کچھ رنگ دیتا ہے، وہ 14ویں کے چاند میں کچھ رنگ دیتا ہے، وہ اندھیری رات اماواس میں کچھ رنگ دیتا ہے، وہ دن کے اجالے میں کچھ اور دیتا ہے۔ اسی کے تہ خانے میں اللہ میرا چاہتا اتنے لاکھوں مربع زمین اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، اس میں کہیں بھی شاہجہاں کو دفن کر سکتا تھا، ممتاز محل کو دفن کر سکتا تھا۔ اے دنیا کے لوگوں، تاج محل کو ٹکٹ دے کر نظارہ کرنے والوں، اس کی سیر و تفریح کرنے والوں، جس نے ان ہاتھوں سے مزدوروں کو رکھ کر 20 سال تک بنایا، آج اس کی لاش مٹی کے نیچے دفن ہو کر سڑ رہی ہے۔ 30-40 کا گھر بچا لے گا تمہیں؟ 4 فلور کا اپارٹمنٹ کی جو منزل ہے بچا لے؟ نہیں دیکھ رہے؟ خالی ہاتھ جنازے جا رہے ہیں۔ آؤ دیکھو ٹاری روڈ قبرستان کے اندر، میسور روڈ قبرستان کے اندر، کنارے کی دیوار کے اندر کھڑے ہو کر کہو اے مالدارو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ کسی کی ہڈیاں بھی نہیں، آنکھوں کا گودا ختم ہو گیا، جسم کا چمڑا ختم ہو گیا، کھوپڑی کا دماغ ختم ہو گیا، جسم کے اندر جو آلائش تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج وہ کیڑے کچھ کی غذا بنے ہوئے ہیں، مکوڑوں کی، سانپ کی، بچھو کی۔ وہ سانپ نہیں جو سپیرا کھلانے کے لیے آتا ہے، یہ وہ سانپ ہے کہ دنیا میں ایک مرتبہ پھٹکار مارے تو 7 زمین 7 آسمان کی جاندار چیزیں ختم ہو جائیں اس کی زہر کی وجہ سے، کھیت کھلیان ختم ہو جائیں۔ یہ جو قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ بنایا گیا، کتنی تعریفیں کہ رات سے شروعات ہوئی، فلاں مبلغ کو فلاں دائی کو بلایا گیا اور اتنے لوگ ایمان و اسلام کو قبول کر لیے، اتنے لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی۔ علماء کے ساتھ دامن بنا رہے گا، آدمی دھوکہ دیتا بھی نہیں، دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ میں نے کہا دھوکے کا گھر ہے یہ دجال کی دنیا ہے، دجل کے معنی دیکھنے میں کچھ اور، حقیقت میں کچھ اور۔ قطر کیا کام کیا، اسلامی ملکوں کی ڈھارس بنا دی۔ 31 دسمبر کو جو نیو ایئر کا منایا جاتا ہے جشن، وہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اذان دوں گا، وہاں کہتا ہے میں لڑکیوں کو شراب سے روکوں گا، وہاں کہتا ہے کہ میں زنا سے روکوں گا۔ یہ کرنے کا میدان ہے۔ ہر زمین کے اندر اس کے لائق چیز بکتی ہے، جو یہاں ہوتی ہے یہاں کے آب و ہوا کے برابر، وہ کشمیر میں نہیں۔ کشمیر کا زعفران پیر کر تو دکھاؤ تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر، نکال پاؤ گے زعفران؟ اخروٹ کا جھاڑ لگاؤ گے؟ مدینے کاجوا کھجور کا درخت لگاؤ گے؟ سنڈولے نکلیں گے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ تو ایسے ہی دعوت و تبلیغ کا ایک نیچرل اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، جس کو حضرت انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا۔ گھر گھر جانا، در در جانا، ٹوڑیاں پکڑنا، گیم جتنے بھی ہیں، اس کے بارے میں فقہاء نے پہلے ہی کہہ دیا کہ شرعی نقطۂ نظر سے
اس میں حلال ہونے کے آثار بہت کم ہیں. چڈی کو گھٹنے کے اوپر پہن لیا، وہ کافر ہو کے مسلمان، اس کا جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، کیا عورتیں نہیں دیکھ رہی ہیں اس کو؟ کیا وہ کسی عورت کو نہیں دیکھ رہے؟ یہ صحیح نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے. فٹ بال گیم ہے، کرکٹ گیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے مگر 3 گیموں کے علاوہ. ایک گھوڑ سواری ہے، ایک تیراکی ہے، اور ایک کشتی ہے. بعض حدیثوں میں دوسری چیزیں میں آئی ہیں. تیراکی ہے، تیر اندازی ہے، کشتی ہے، گھوڑ سواری ہے. بیوی کے ساتھ بات کرنا، دوست و کنار کرنا، سیکس کی کام شریعت کے، یہ بھی ایک کھیل بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، کیا وہاں تالیاں پیٹی؟ یہ سب جو موجودہ گیم ہیں، کسی داڑھی والے کو دیکھ کر، کسی مولوی صاحب کو دیکھ کر کہ وہ کرکٹ دیکھ رہا ہے، اچھا کرکٹ دیکھ رہا، مرد کو بیچ میں ایڈورٹائز میں جو عورت لنگی آتی ہے اس کا کیا ہوتا؟ نماز کے ٹائم کا کیا ہوا؟ اور یہ وقت کوئی ثواب کا ٹائم نہیں. 2 اوور کرکٹ دیکھا تو اتنا اجر، 3 اوور دیکھا تو اتنا اجر، پاکستان جیت گئی تو اتنا اجر، ہندوستان ہار گیا. یہ قد افلح الذین هم عن اللغو معرضون، مومنوں کے بارے میں کہا کہ وہ لغو بیکار چیز ہے. اس کو حقیقت کا چشمہ لگا کر آپ دیکھیں گے 2 دیوانے کتے ہاتھ میں لکڑی لے کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے. ہر چیز کے اندر رہبری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ دعوت اور تبلیغ کا میدان نہیں ہے. وہ میں بوٹی مارکیٹ کے اندر جا کر جمعہ کی نماز پڑھاؤں، وہ میدان ہے کیا؟ بکرے کے گوشت کی مارکیٹ میں جا کر نحمدہ و نصلی، بھائی بزرگ دوستو، میدان نہیں ہے وہ. کسی سنیما گھر میں، کسی شراب کے اڈے میں، کسی رنڈی خانے کے اندر جا کر ہر چیز کا ایک میدان ہوتا ہے. ہوائی جہاز ٹیک آف ہوتا ہے، اس کا رن وے الگ ہوتا ہے. ٹرین چلتی ہے، اس کی پٹریاں الگ ہوتی ہیں. سڑک پر گاڑیاں دوڑتی، سڑک کی گاڑی سمندر میں چل نہیں سکتی، سمندر کا جہاز پٹری پر چل نہیں سکتا. پٹری کا انجن، بوگیاں، ریل وہ معمولی تار روڈ پر، ہر ایک کا ایک میدان ہے. یہ کرنا ہی غلط تھا کہ یہاں اذان دی جا رہی ہے، دعوت و تبلیغ کا پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے. مسلمان میلاد کے جلسے میں جتنا زور کرتے ہیں، غیر جب ان کے گنیش کا تہوار یا دوسرا، اس کا انتقام 100 گنا لیتے ہیں. ہمیں پولیس ساتھ نہیں دیتی، حکومت ساتھ نہیں دیتی، عدالت، وہ تمام اسباب رکھ کر جینا حرام کر دیتے ہیں. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اس کے بعد اگر دنیا کے اندر فیفا کھیلا جائے گا، فٹ بال فائنل میچ ہوگا، کرکٹ ہوگا، وہ پوجا کریں گے. وہ معبودان بات کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آج کر لیے تمہارے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر اگر کل ہوگا، اور وہ بھی بہت دیر تک نہیں ہو سکا. ہندوستان کو مطلوب ایک مبلغ جو بمبئی کے تھے، اور قانون کے حساب سے ان کو ملک سے نکال دیا گیا، ان کی تنظیم کو اور ٹی وی کے چینل کو ختم کر دیا گیا. وہ غیروں میں اسلام پھیلانے کا کام، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. وہ آئے قطر کو تو ان کا پیٹ جلا. اس کے بعد نورا نام کی ایک ڈانسر، اور ڈانس کرنے کیا، جب اسٹیڈیم میں آنے والوں کی چیکنگ کی تم نے، اور کہا کہ بے حیائی کپڑا پہننے والے، شراب کی بوتلیں لے جانے والے، غلط قسم کے جھنڈے اور ہم جنس پرستی کا معاملہ کرنے والے کو روک لیا. یہ آئی ہے اور اس نے پورے زمزم کے ڈرم کے اندر پیشاب اور پخانے کو ڈال کر زمزم کی بے عزتی کی ہے. گیم کو گیم کے حساب سے کر لیتے، فٹ بال کے حساب، اس کو وہ دعوت و تبلیغ کا اسٹیج نہیں. ہو سکتا ہے کچھ مصنوعی طور پر ایمان لائے ہو بھڑکانے کے لیے، اور بعد میں مرتد ہو گئے ہو. اب اگر وہ غیروں کے ہاتھ میں آئے گا، ہندو، عیسائی، یہود و نصارہ کے ممالک کے اندر وہ ہاتھ میں آئے گا، اور تو وہ اس وقت کیا کریں گے؟ انہوں نے ہر چیئر کے اوپر عطر کی بوتل رکھی، مسواک رکھا، حجاب رکھا، جانی ماز رکھا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بہت نیک کام اس نے کر دیا، جہاد کا کام اور غزوے کا کام کر دیا. کیا وہ میدان تھا دعوت و تبلیغ کا؟ کیا وہ میدان تھا اسلامی احکامات کو بتانے کا؟ اور 80 لاکھ کی آبادی ہے،
100 سال تک بچے پیدا کریں گے. وہ اتنے اربوں ڈالر ڈال کر جو اسٹیڈیم بنائے، بنگلہ دیش کا کتنا فقر و فاقہ ختم ہو سکتا تھا، فلسطینوں کے کتنے مسائل حل ہو سکتے تھے. ناجائز مقدمات کے اندر ہم نے دیکھا 5-5 ہزار روپے نہ رہ کر زر ضمانت 2-4 سال سے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں. کتنی جگہ مسجدیں نہیں ہیں، چھپروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کر ورلڈ کی تاریخ کے اندر ایک نمونہ بنایا کہ ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو اتنی اونچی خدمات کو انجام دیا ہو. یہ سارا معاملہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید ایک فرضی نیوز ہو، میڈیا والے کچھ کا کچھ بنا لیتے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو. اس نے ڈانس کیا اور جو اسکرین ڈسپلے تھا پورے اس کے ڈانس کو دکھایا گیا. کہاں گئی دعوت و تبلیغ، کہاں گئی اذان، کہاں کرا؟ وہ کوئی میلاد کا سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ ایم جی روڈ، کمرشل اسٹریٹ اور بریگیڈ روڈ کے اندر 31 کو جا کر میں اذان دینے لگوں، لوگ کہیں گے مولانا اذان دینے کی جگہ ہے، مصلی بچھا کر میں تہجد. یہ کب بے وقوفی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ. تم اپنے اللہ کو گالی مت دو. میں اللہ کو گالی کیسے دوں گا؟ نبی کو گالی. اللہ نے کہا تم ان کے معبودان باطلا کو گالی دو گے، وہ ریورس جواباً اللہ کو گالی دیں گے، اللہ کے نبی کو گالی دیں گے. فٹ بال کو گیم کی حیثیت سے ہٹا کر دعوت کا جو اسٹیج بنایا، کل اگر یہود و نصارہ کے ملک کے اندر وہ فیفا ہوگا اور ورلڈ کپ ہوگا کسی بھی گیم کا، اور وہاں وہ کہیں گے ہم جو ہے جو مرتد ہوگا اسلام سے باز آئے گا ہم اس کو اتنا انعام دیں گے، ہم اس کو نوکری دیں گے، ہم اس کو یہودی عیسائی حسین و جمیل دوشیزہ لڑکی سے نہیں میدان ہے ہی نہیں. یہ اذان کا میدان تھا، مسجد مدرسہ. بہرحال جہاں ایک طرف ناک اس نے اونچی کی، خدا کرے کہ غلط ہو خبر، میڈیا کچھ کا کچھ چلاتا ہے، اگر صحیح ہے تو اس نے ناک کو 100 سال تک کٹا دیا. دعوت و تبلیغ کا ٹھٹا اڑایا، اذان کا ٹھٹا اڑایا، نماز کا ٹھٹا اڑایا. ایک ڈرم کے اندر زمزم بھرنا کیوں اور اس کے اندر استنجا اور غلاظت کو ڈالنا کیوں؟ پچھلی جمعہ ہم نے ایک سوال رکھا تھا، تقدیر کو کون لکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. شیطان کون لگاتا ہے انسان کے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں. اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے لکھا ہے تو ہم لکھا ہوا ہے تو پڑھ رہے ہیں. اگر اللہ لکھ دیتا نہ پڑھنا تو نہیں پڑھ رہے. اللہ نے حج کا لکھا ہے کر رہے ہیں، تو لکھی تقدیر اللہ تبارک تعالیٰ دے. شیطان پیدا کر کر پیچھے لگایا اللہ تعالیٰ نے. پھر نیکیوں پر جزا اور گناہوں پر سزا کیوں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ غلط قسم کی غزل ہے، قسمت میں لکھا پی تو پی میں نہ پیتا تو تیرا لکھا غلط ہوتا، تیرے لکھے کو نبھایا تو کیا خطا کی میں نے. قسمت میں تھا پینے کی بات تو میں نے پی، تو اگر نہیں پیتا تو تیرا لکھا غلط ہوتا. تو یہ بات اعتراض کی جاتی. اصل بات یہ ہے ایک ٹیچر ایک کلاس کے 20 بچوں کو پڑھاتا ہے، اس میں سے کہتا ہے کہ صاحب تم اول نمبر پر کامیاب ہوگے، اس کو کہتا ہے کہ دوسرے نمبر پر آؤ گے، اس کو کہتا ہے کہ تم رینک ہولڈر ہوگے. کیا اس کے کہنے کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، فیل ہو رہے ہیں؟ نہیں. وہ ٹیچر رہ کر وہ علم جانتا ہے، وہ اس کے بارے میں بخوبی ہسٹری جانتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے، اس کے کہنے سے نہیں. اسی طریقے سے اللہ کو معلوم ہے ہم دنیا میں آنے کے بعد کیا قتل کریں گے، کیا گناہ کریں گے، کیا داڑھی رکھیں گے، کیا داڑھی مڈائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. ہمارے کرنے کی وجہ سے اللہ لکھتے ہیں، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں. پھر فائدہ ہی نہیں. وہی بات ہوئی، اللہ نے مجبور کیا نماز چھوڑنے پر، پھر اللہ تعالیٰ سزا کیسے دیں گے؟ اور شیطان کو اس لیے پیچھے لگایا کہ عربی کا مشہور مقولہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزوں کو اپوزٹ چیز سے پہچانا جاتا ہے. دھوپ کو معلوم کرنا ہو چھاؤں میں آئے، چھاؤں کو معلوم کرنا ہو دھوپ کے اندر جائیں، بھوک کو معلوم کرنا ہو تو آپ کھانا کھا کر دیکھیں، کھانے کی نعمت کو معلوم کرنا ہو بھوکے رہ کر دیکھیں، آزادی کو معلوم کرنا ہو جیل میں جا کر دیکھیں، جیل سے آزادی کی قیمت معلوم کرنا ہو نکل کر دیکھیں. تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا. اس لیے اللہ تعالیٰ اور لیکن اللہ نے یہ بھی کہا نا کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کچھ چلنے والا نہیں ہے. اگلی جمعہ انشاءاللہ مکہ مسجد کے اندر DJ علی میں حضرت
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک محتاج آیا، ایک فقیر آیا، کہا کہ حضرت کچھ تعاون کیجئے، مالی مدد کیجئے، بڑی گھریلو پریشانی ہے۔ یہ ساری دنیا کو سونے میں نہلانے والے، دعائیں کر کر لوگوں کی حاجتیں پورے کرنے والے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے اندر جو دیکھ لگا کر لوگوں کو بانٹا تھا اب تک ہو رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے یہ خیرات، یہ صدقات، کچھ گناہ ہو رہے ہیں اس سے ہٹ کر یہ کھانا کھلانے کا سلسلہ اللہ قیامت تک چلائے گا۔ تو یہ دیکھنے میں فقیر ہوتے ہیں، یہ دل کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ ظاہر میں پیون لگے کپڑے پہنتے ہیں، یہ شاہانہ لباس میں اندر سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے بہت ڈھونڈا، جیسا کہ پہلے میں نے کہا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ رات میں مزدوری کر کر 2 پیسے دیے تھے بیٹی کی شادی کے لیے، وہ 2 پیسے کئی لاکھ روپیوں کے اندر کیسے تبدیل ہوئے میں نے عرض کیا تھا۔ اب یہاں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی چیز نہیں ملتی تو 2 جوتے عنایت کر دیتے ہیں، وہ جوتے لے جاتا ہے اور لاکھوں روپے پا کر اپنی زندگی کو خوشحال کیسے بناتا ہے، اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ مکہ مسجد کے اندر حاضر خدمت ہوں گے۔ یہاں الحمدللہ بڑا عظیم الشان مدرسہ چل رہا ہے، اور مسلمانوں کے جو اہم ترین مسائل ہے خاندانی وغیرہ اسے بھی حل کیے جا رہے ہیں، اور یہاں کی اسٹیج سے کئی علماء کو ہر ماہ عمرے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ بڑے فعال متحرک کارکن ہیں یہاں کے، یہاں کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ چندہ عنایت کرتے ہوئے جائیں۔ سب میں نے صدقے کے بارے میں ہر جمعہ بات کہی ہے، خسرو پرویز جو کسرا ایران کا بادشاہ تھا بہت لٹاتا تھا، بہت سخی تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا عذاب سے بہت بڑا ظالم تھا، وہ عزتوں کا لٹیرا تھا، بچا ہوا اس لیے تھا اللہ کے عذاب سے کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے وہ اللہ کا عذاب آ کر ٹل جاتا تھا۔ ظالم، زانی، بدکار، شرابی، عیاش وہ سخاوت سے بچ رہا ہے، تو ہم اللہ کے راستے میں خیرات کریں۔ اس کا قصور یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی خط لکھا اسلام اسے پھاڑ دیا، جب پھاڑا تو اللہ کا عذاب آ گیا، اس سے پہلے نہیں آیا کیونکہ اس کی سخاوت اس کو بچاتی تھی مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ اور اسی طریقے سے یہاں کا تعاون کیلنڈر خرید کر بھی ہو سکتا ہے، گھریلو ضرورت ہے، آم کے آم بیجوں کے دام بولتے نا وہ بھی ہو جائے گا، آپ کیلنڈر بھی خریدتے ہوئے جائیں۔ کل بروز ہفتہ دوپہر بعد نماز ظہر سے 4 بجے تک مدنی منزل گروپن پارلیو میں مستورات کا اجتماع بیچ میں ختم ہو گیا تھا، دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو قرآن خوانی کی جاتی ہے، آیت کریمہ کیا جاتا ہے، وہ ہم اپنے گھر میں کریں، آنے والے مہمانوں کو کھلانا کرنا ہزاروں روپے ہو جاتا ہے یہاں فی سبیل اللہ۔ اور آج کے زمانے میں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، اور وہ بھی عورتوں کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کون جائے گا وہاں؟ یہاں سے دبئی جا کر پیسے کما سکتے ہیں، یہاں مسقط قطر جا کر پیسے کما سکتے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے دین کو پانے کے لیے، دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے تو ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک آیت کریمہ وغیرہ پڑھ کر اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظالم حکمرانوں کے فتنوں سے ہماری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سیئات و حسنات میں مبدل فرمائے۔ آمین۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔